میری طرف سے آپ سب کو یسوع کے لافانی لاختہ نام میں سلام۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہمیں برکت دے اور ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کا فضل عطا فرما، ہم تیرے جلال کو سمجھ سکیں، ہم تیرے کلام کی گہری باتوں کو جان سکیں، اور خداوند جو بھی سنیں برکت پائیں، ان کی پرسنل طور پر، خاندانی طور پر، اور خدا ہر ایک ضرورت پوری کی جائے۔ روحانی طور پر تمام ضروریات آج کے کلام کے وسیلہ سے پوری کی جائیں، یسوع کے قادر نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم سمجھیں گے کہ خدا نے ہر ایک چیز کو بنایا، اور ہر ایک چیز خدا کے وسیلہ سے بنائی گئی، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہر ایک چیز کیوں بنائی گئی۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہر بات کا سبب۔ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، اور اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں جس کے تحت اس کو بنایا جاتا ہے یا کوئی چیز تیار کی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے رومیو 11 باب اور اس کی 36 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اسی کی طرف سے، اسی سے مراد ہے خدا، اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، جس کی تمجید اب تک ہوتی رہے، آمین۔ جیسا کہ ہم اس آیت کو جب اس آیت پر غور کرتے ہیں تو 3 دفعہ اس میں آیا ہے، اسی کی طرف سے، اسی کے وسیلہ سے، اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اور اس کی تمجید اب تک ہوتی رہے۔ یہ کون ہے؟ خدا۔ ہم نے ہمیشہ تک اپنے خدا کی تعریف کرنی ہے۔ ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، امثال 16 باب اور اس کی 4 آیت۔ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ ہر چیز جو بنائی گئی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس میں خداوند کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آپ کو زمین پر چاند، سورج، ستارے نظر آتے ہیں جو آسمان پر ہیں، اور زمین پر بہت سے درخت، حیوانات، نباتات، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، اور ایسے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں، وائرس ہیں، جو ہمیں خوردبین سے نظر آتے ہیں۔ اور خدا نے ان سب کو کیوں بنایا، اور ان سب کو بنانے کی کیا وجوہات ہیں، اور ان سب کو بنانے کا کیا سبب ہے؟ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ ہر ایک انسان اپنے لیے نہیں بنا بلکہ خدا کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ اسی لیے جو بھی آیت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، رومیو 11:36، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، اس کی قدرت سے زندہ رہتی ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ جو بھی جاندار ہیں یہ سب چیزیں خدا کی قدرت سے زندہ رہتی ہیں، اور اسی کے جلال کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک چیز جو ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کے نام کو جلال دے۔ کائنات کا اصل اور قطعی مقصد خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔
یہ درخت بھی خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، یہ چرند پرند ہر ایک جاندار کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ زمین پر خدا کا جلال ظاہر کرے۔ ہر چیز جو موجود ہے اس کا سبب یہی ہے، اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ خدا نے یہ سب کچھ اپنے جلال کے لیے بنایا۔ خدا کے جلال کے بغیر کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ خدا کا جلال کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں جانا یا کسی سے کویسچن کیا ہے؟ خدا کا جلال کیا ہے؟ جو خدا ہے، جو اس کی ذات ہے، وہی اس کا جلال ہے۔ یہ اس کی ذات کا جوہر، اس کی شوکت کی تابندگی، اس کی قدرت کا عملی اظہار اور اس کی حضوری کی فضا ہے۔ خدا کا جلال اس کی نیکی اور فضیلت اور اس کی دوسری ساری ازلی صفات کا، جو اس کی ذات کا اٹوٹ حصہ ہے، مظہر ہے۔ خدا کا جلال کہاں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے خدا کا جلال ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ میرے عزیزو، کبھی ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں اور اپنے چاروں طرف دیکھیں تو خدا کی خلق کردہ ہر چیز اس کا جلال ظاہر کرتی ہے، اس کے جلال کو منعکس کرتی ہے۔ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے خردبینی ذرے سے لے کر وسیع و عریض کہکشاں تک، ہر روز غروب آفتاب، ستاروں سے لے کر طوفانوں اور موسموں تک ہمیں خدا کا جلال نظر آتا ہے۔ مخلوقات ہمارے خالق کا جلال ظاہر کرتی ہے۔ فطرت یعنی عالم موجودات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا قادر ہے، وہ مختلف اقسام کو پسند کرتا ہے۔ وہ کون سی مختلف اقسام ہیں جو خدا پسند کرتا ہے اور حسن و خوبصورتی سے محبت رکھتا ہے؟ اس کی ذات میں نظم اور ترتیب، حکمت و دانش اور قوت تخلیق واجب ہے، کیونکہ زبور 19 کی ایک آیت میں بائبل مقدس کہتی ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ تاریخ کے شروع سے آج تک خدا اپنا جلال طرح طرح کے تناظر میں دکھاتا آیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنا جلال کہاں دکھایا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ سب سے پہلے خدا نے اپنا جلال باغ عدن میں دکھایا، پھر موسیٰ کو، پھر خیمہ اجتماع میں، اور پھر ہیکل میں، اور پھر یسوع کے وسیلے۔ اور اب خدا کیسے اپنا جلال ظاہر کر رہا ہے؟ اب خدا اپنا جلال کلیسیا کے وسیلہ سے دکھا رہا ہے۔ کیا کلیسیا خدا کا جلال زمین پر ظاہر کر رہی ہے؟ آج ہم کلیسیاؤں پر غور کریں تو ہر کلیسیا ایسا نہیں کر رہی، جبکہ کلیسیا کا یہ کام ہے کہ اس نے خدا کے نام کو جلال دینا ہے، اور آج کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہونا ہے۔ اور کلیسیا کون ہے؟ کلیسیا ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے جو زمین پر کام کر رہا ہے، اور اس لیے ہمیں خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ اگر آپ کلام مقدس میں سے حوالہ پڑھنا چاہیں تو آپ پیدائش 3:8 پڑھیں اور خروج 23 اور 33 اور 18 سے 23 تک پڑھیں، تو آپ ان ساری باتوں کو دیکھ سکیں گے، اور وہاں پر آپ خدا کے جلال کو پڑھیں گے۔ یہ جلال ہے کیا؟ یہ جلال بسم کرنے والی آگ، یہ بادل کی گرج، دھواں اور چمکدار روشنی کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ آسمان میں خدا کا جلال تمام درکار روشنی مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیں، مکاشفہ 21 باب اور اس کی 23 آیت میں کیا لکھا ہے؟ میرے عزیزو، اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے،
اور جب ہم نے آسمان پر جانا ہے جس کو ہم فردوس کہتے ہیں، اور وہاں پر نہ الیکٹرکسٹی ہوگی، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستاروں کی روشنی ہوگی، اور اس شہر کو، پورے کے پورے شہر کو خدا کا جلال روشن کرے گا۔ خدا کا جلال شہروں کو روشن کرتا ہے، خدا کا جلال زندگیوں کو روشن کرتا ہے۔ اور ہماری زندگی میں اگر روشنی ہے تو یہ خدا کا جلال ہے، اگر ہماری زندگی میں تاریکی ہے تو پھر شیطان ہے۔ اور تاریکی کو نکالیں اور خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں لیں، یہ ہمیں اندر باہر سے روشن کرتا ہے۔ خدا کا جلال بہترین طور سے ہمیں کہاں نظر آتا ہے، کہاں سے ہمیں خدا کے جلال کو ڈھونڈنا ہے، کہاں سے ہمیں جلال ملے گا؟ یہ کوئی روپے پیسے سے نہیں، دنیا کا کروڑوں روپیہ لے کر آئیں اور کہیں کہ مجھے یہ چیز خدا کا جلال ملے، اور یہ آپ کے لیے اور میرے لیے جو پوری دنیا کی دولت ہمیں نہیں دے سکتی، اور یہ جلال یسوع مسیح میں نظر آتا ہے۔ آج روح بائبل جو یسوع مسیح کو حاصل کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں یسوع مسیح آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں خدا کا جلال آ جاتا ہے، اور پھر اس کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کا جلال بہترین طور پر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یسوع مسیح میں ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کو بائبل کے مطابق اپنی زندگی میں لینا، خدا کے جلال کو لینا ہے، اور اس کی زندگی سے ساری طریقی، سارا اندھیرا، سارے طریقے کے کام، غصہ، ناراضگیاں، ٹینشنیں، پریشانیاں اس کی زندگی سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اور اس لیے لکھا ہے یسوع کے بارے میں، وہ دنیا کا نور ہے، اور وہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، پر دنیا اس کو پسند نہیں کرتی، پر جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ فرزند کا مطلب بیٹا ہوتا ہے، اور بیٹے کا مطلب باپ جیسا ہوتا ہے۔ جو یسوع کو قبول کرتا ہے وہ خدا کا بیٹا بنتا ہے، اور وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم سے، نہ انسان کے ارادے سے، وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے وہ فانی تخم ہوتا ہے اور پھر وہ غیر فانی تخم بن جاتا ہے۔ اگر آپ پہلا پطرس اور اس کی 1:23 کا مطالعہ کریں تو وہاں پر یہی لکھا، پھر وہ کبھی نہ فنا ہوگا، اور یہی خدا کا جلال پھر اس کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑی سی اور تصدیق دینا چاہتا ہوں، اگر ہم یسوع پر غور کریں کہ وہ دنیا کا نور ہے، یسوع کی وجہ سے ہم اس بات کے بارے میں اندھیرے میں نہیں رہ سکتے کہ خدا حقیقت میں کس کی مانند ہے۔ خدا حقیقی طور پر اگر ہم خدا کو پہچاننا چاہیں تو خدا کیسا ہے، اور کلام میں لکھا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یوحنا رسول کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے خدا کو ظاہر کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں عبرانیوں 1 باب اور اس کی 3 آیت تو وہاں پر بڑا واضح لکھا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ بیٹا خدا کے جلال کا پرتو ہے۔ اور اگر آپ اس پر غور کریں، 2 کرنتھیوں 4 باب 6 آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو بڑی صفائی کے ساتھ یہ باتیں ساری ملیں گی۔ یسوع زمین پر اس لیے آیا کہ ہم خدا کے جلال کو کامل طور پر سمجھ سکیں۔ یسوع ہمیں زمین پر خدا کا جلال سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ابھی تک خدا کے جلال کی سمجھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ یوحنا کی انجیل 1 باب 14 آیت پڑھیں اور لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ پریز گاڈ۔ خدا کی ذات میں اس لیے جلال ہے کہ وہ خدا ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ ہم اس جلال میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے،
बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सूरज की रोशनी में कोई इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन हमें हुक्म दिया गया है कि हम उसके जलाल को पहचाने, उसके जलाल की तज़ीम करें, उसके जलाल का बयान करें और उसके जलाल के गीत गाएं। वो कौन है जो जमीन पर उसका जलाल जाहिर करता है? वो यस्सु अल मसीह है। हमें यस्सु को प्यार करना है, हमें यस्सु की तज़ीम करनी है और हमें उसकी तमजीद करनी है, क्योंकि ज़िबा किया हुआ बर्रा हशमत, इज्जत, बुजुर्गी और तज़ीम के लायक है। हम उसके गीत गाएं, उसका जलाल जाहिर करें। क्यों? इसलिए कि खुदा इसका हकदार है और हम उसकी जितनी तज़ीम करें कम है, क्योंकि खुदा ने सब चीजें बनाई हैं, इसलिए वो सारे जलाल का हकदार है। बाइबल मुकद्दस बार बार फरमाती है, और अगर आप मकाशफा 4:11 पढ़ें तो वहां लिखा है, ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की। खुदा की मखलूकात में से दो हैं जो उसे जलाल देने में नाकाम हैं। आपको पता है वो कौन है? दो जो हैं, बाकी पूरी कायनात जो अनगिनत है वो खुदा के नाम को जलाल दे रही है, पर दो हैं जो खुदा के नाम को जलाल नहीं देते। गुनाह करने वाले फरिश्ते, वो कौन? शयातीन, उसकी बदरूहें खुदा के नाम को जलाल नहीं देती। अगर हवाला पढ़ना चाहें, 2 पतरस 2:4 में आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा कौन है? और हम इंसान, दूसरे हम हैं। बुनियादी तौर पर गुनाह खुदा को जलाल नहीं देता, इसलिए या खुदा के सिवा किसी और चीज से ज्यादा मोहब्बत रखना। अगर हम खुदा के अलावा दुनिया की चीजों से, अपनी दौलत से, रुपए पैसे से मोहब्बत रखते हैं, जैसे उस अमीर आदमी ने अपनी दौलत से प्यार किया था, अपनी दौलत गरीबों को नहीं तकसीम की थी और यस्सु के पीछे नहीं हो लिया था, तो वो गमगीन होकर वापस चला गया था। उसने खुदा के नाम को जलाल नहीं दिया। बेशक जितनी मर्जी दौलत हमारे पास आ जाए, वो हमें गमगीन कर देगी अगर हम यस्सु के पीछे नहीं चलते, क्योंकि कलाम यही फरमाता है, यस्सु ने से कहा था मेरे पीछे बोलो। हमें यस्सु के पीछे आना है। अगर यस्सु के पीछे नहीं जाते तो हम गुनाह करते हैं, क्योंकि कलाम में वाज़िया लिखा कि उसकी पैरवी करो। और खुदा को जलाल देने से यही इनकार है और गुरूर है। अगर हम खुदा के नाम को जलाल नहीं देते, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करते हैं और दीगर बातों से मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब है हम खुदा के नाम को जलाल नहीं देते, और यही उसका इनकार है, और यही गुरूर है, और यही बगावत है, और यही गुनाह है, जिसके बाहिस शैतान जो है वो आसमान से गिराया गया। हम सब मुख्तलिफ तरीकों से अपने जलाल के लिए जिंदगी गुजारते हैं, ना कि खुदा के जलाल की कोई परवाह करते हैं। लोग अपने लिए जिंदगी गुजारते हैं। जो लोग अपने लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, जो अपनी धुन में रहते हैं, जो अपने आप में मगन हैं, जो शैतान की तरह अब गुरूर से भरे हुए हैं, वो लोग खुदा के नाम को जलाल नहीं देते। बाइबल वाज़िया तौर पर बाइबल मुकद्दस कहती है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। रोमियो 3:23 में ये बात लिखी है। मेरे अजीजों, अगर हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे, जिस बागे अदन में आदम और हवा ने अपनी मर्जी की और वो बागे अदन से बाहर निकले, मुसीबतों का शिकार हो गए, मशक्क़तों का शिकार हो गए, लानतों का शिकार हो गए। इसी तरह बहुत से लोग, जब मुकद्दसा मरियम ने खुदा की मर्जी को पूरा किया तो उसने खुदा के नाम को जलाल दिया, और उनके वसीला से यस्सु मसीह पैदा हुआ, जो पूरी दुनिया में आया। अब पूरी दुनिया में से जो कि यस्सु मसीह को कबूल करता है, वो खुदा का जलाल फिर जाहिर करता है, वो फिर से बहाल हो जाता है। और हम में से कोई भी खुदा को पूरा जलाल नहीं देता, जिसका वो हकदार है, जबकि खुदा के जलाल की खातिर जिंदगी बसर करना सबसे बड़ा कारनामा है। सबसे बड़ा जो आपने कारनामा ये नहीं है
کہ آپ نے ٹھیک ہے اپنے PhD کر لی ہے, آپ شادی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, آپ بزنس میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور بڑے بڑے معجزات دکھا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, پر ایک بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کوئی معجزے دکھا کے وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے اتنی دعائیں کی, میں نے اس طرح سے کیا تو ہوا. نو, یہ سب کچھ خدا کی وجہ سے ہوا ہے, یہ یسوع نے کیا ہے. میں ایک پاسٹر کو جانتا ہوں, وہ ہر روز 10 بہرے اور گنگوں کے لیے دعا کرتے تھے, اور وہ ایک گنگے کو بلاتے, ایک بہرے اور گنگے کو بلاتے, اس کے کان میں انگلیاں ڈال کے کہتے یسوع کے نام سے سننا شروع کر, اور یسوع کے نام سے بولنا شروع کر. جب وہ سنتا اور بولتا, وہ سٹیج پر ساری دنیا کے سامنے سجدہ کرتے, کہتے یہ میں نے نہیں کیا, یہ یسوع نے کیا. جو بھی معجزات ہو رہے ہیں, شفائیں ہو رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, یہ میں نے نہیں کیا, یہ یسوع نے کیا ہے. اور اس کو جلال دینا, اور اس کو جلال, ہر روز اس کی تعظیم کرنا, ہر روز اس کی شکر گزاری کرنا, اس کی عبادت کرنا, اور اس کی پرستش کرنا, اور اس کی عزت کرنا, اور صبح سویرے سب سے پہلے اس کی عزت کرنا, اس کی تعظیم کرنا, اس کی شکر گزاری کرنا, اس کے جلال کے لیے پوری زندگی وقف کر دینا, اس کے جلال کے لیے زندگی بسر کرنا. سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے. سب سے بڑا کارنامہ نہیں ہم نے ماؤنٹ ایورسٹ کو فتح کر لیا ہے, سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ اس کے جلال کے لیے زندگی بسر کریں. اور میرے عزیزو, یہ ہم اپنی زندگیوں کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہیں اور میں نے ان کو اپنے جلال کی خاطر پیدا کیا ہے. دیکھیں